اس کے علاوہ ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہماری زندگی کے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ اس کی وجہ سے ہم ہم اپنی آخرت کی زندگی ہے اس میں ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنی زندگی میں کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم جب اس دنیا میں نہیں تھے تب بھی وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس دنیا میں تھے، انہوں نے اچھے کام کیے اور آج بھی ان لوگوں کے نام جانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 60 70 یا جتنی بھی زندگی انہوں نے بتائی، اس زندگی کو بتانے کے بعد کافی وقت بیت چکا ہے، ہم لوگ آج بھی ان کو ان کے نام سے جانتے ہیں، ان کے کام سے جانتے ہیں، یعنی ان کو اپنی دنیاوی زندگی کا حساب کتاب آج بھی اس دنیا سے جانے کے بعد دینا پڑ رہا ہے، اور تب تک دیں گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ، کتنے سال دنیاوی طور پہ بتایا، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ہمیں اس دنیاوی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اسی لیے ہماری دنیاوی زندگی کتنی ضروری ہے، اور اس دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم اس دنیا سے جا کر اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دیتے ہیں، اور یہ جب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا، اور یہ صرف تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں سے دوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ دنیاوی طور پہ بھی کامیابی نہیں دیتی اور آخرت کی کامیابی میں بھی کسی طریقے کا کنٹریبیوشن نہیں کرتی۔ اور یہی دیکھیے کہ ایک میوزک سے دوری بنانے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے چینجز لاتے ہیں، اور چینجز لانے کی وجہ سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیاوی زندگی کتنی ضروری ہے اور اس میں اعمال کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس دنیاوی زندگی کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اپنی زندگی کا پورا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کا حساب کتاب ہمیں کتنے سالوں تک دینا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ آخرت کا وقت کب آئے گا، آخرت کب آئے گی۔ تو اس چیز کا بہتر طریقے سے ذہن میں دھیان رکھیں، ذہن کو اس طریقے سے بنائیں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے یا گناہ کرنے کے لیے انسان کا دل مائل ہو جائے تو اس گناہ کو نہ کیا جائے، بلکہ اس گناہ کو اگلے دن کے لیے ٹال دیا جائے، اور جب وہ اگلا دن آ جائے تو اس گناہ کو اگلے دن کے لیے ٹال دیا جائے، تاکہ اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ اگر میں گناہ کو اگلے دن کے لیے ٹال دیتا ہوں تو میں اس گناہ سے بچ جاتا ہوں، اور میں اس گناہ کو کرنے سے بچ جاتا ہوں، اور کچھ دنوں بعد مجھے اس گناہ کو کرنے میں کسی طریقے کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، میں انٹرسٹڈ نہیں رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔